السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولز پوائنٹ۔ محبت ایک شرط، چوتھی قسط۔ اب آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ ایک دن یا ایک رات؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ چند دن ہمارے ساتھ حویلی چلو، ہمارے سامنے رہو تاکہ ہمیں تسلی تو ہو۔ انہوں نے اس کا سر تھپکا۔ میں آپ کے ساتھ حویلی تو چلی جاؤں، لیکن آپ کے بیوی بچوں کو تکلیف ہوگی، وہ پھر سے تنگ ہوں گے۔ ہونے دو، جتنا ان کا مجھ پر اور حویلی پر حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ وہ سر جھٹک کر بولے۔ ڈر تو خیر مجھے کسی کا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ان کو لگتا ہے جیسے میں ان سے حویلی چھیننے آ گئی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ذرا سا ہنسی تھی۔ تو پھر چلو، ان کو ڈرانے کے لیے ہی چلو۔ وہ بھی مسکرا دیے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ سونیا، مہوش، شرمین اور مریم چاروں اکٹھی ان کو دیکھ کر ان کی طرف ہی آ گئی تھیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو آپ؟ انہوں نے باری باری ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا شکر ہے انکل، سب ٹھیک ہیں۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اشال ان کے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ یہ تو آپ اشال سے پوچھیں، وہ ہم سب سے لائق اور ذہین ہے، مہوش نے مسکرا کر کہا۔ یعنی آپ ذہین نہیں ہو؟ حشمت علی خان مسکرائے تھے۔ انکل، میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ خفگی سے بولی تو قہقہہ لگا کر ہنس دیے تھے، اور اشال بھی باقی سب کی طرح اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ اشال، ہاسٹل نہیں چلنا؟ انہوں نے اشال کو اطمینان سے کھڑے دیکھ کر پوچھا، تو وہ اپنے بابا کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم ان کے ساتھ ہاسٹل جاؤ، ہم تھوڑی دیر تک ایک کام نپٹا کر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکا، اور اشال سر ہلا کر ان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ کیا بات ہے انکل، کیا کہہ رہے تھے؟ مہوش نے پوچھا۔ میں گاؤں جا رہی ہوں، اشال نے گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ یوں اچانک کیوں؟ انہیں حیرانی ہوئی۔ بس بابا خود لینے آئے ہیں تو انکار نہیں کر سکتی نا، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ اپنے بیوقوف کو کیا کہوں گی، اس سے ملے بغیر چلی جاؤ گی؟ سونیا نے جس انداز سے کہا اشال خوب سمجھتی تھی، مگر وہ ایسی باتوں سے ٹیمپر لوز کرنے والی نہیں تھی۔ میرا بیوقوف میرا انتظار کرے گا تو اس کی بے قراری اور بڑھے گی، اس کی تڑپ میں اضافہ ہوگا۔ وہ بڑے پر لطف انداز سے کہہ کر مسکرا رہی تھی، اور سونیا مزید کچھ کہہ نہ سکی۔ اشال اکثر سکندر خان کے معاملے میں ان کی بولتی بند کر ڈالتی تھی۔ حاکم علی خان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ حشمت علی خان دونوں بہن بھائی سے بڑے تھے۔ حشمت علی خان اور ان کی بہن فرحت بچپن سے ہی اپنی پھپھو کے بچوں سے منسوب تھے۔ فرحت اپنے منگیتر کو بچپن سے چاہتی تھی، جبکہ حشمت علی خان کو اپنی منگیتر زہرا سے بلا وجہ کی چڑ تھی۔ وہ اسے ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اس سے شادی کا کوئی ارادہ رکھتے تھے، شاید اس لیے بھی کہ انہیں اپنی کلاس فیلو فاطمہ پسند تھی، اور وہ اس کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ محسوس کرتے تھے۔ لیکن ان کا یہ جذبہ ایسا تھا کہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں رہ سکا تھا، اور اس کی خبر فاطمہ کو بھی ہو گئی تھی۔ اس نے خود حشمت علی کے پاس آ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اس سے اظہار محبت کرنے کھڑے ہو گئے تھے۔ فاطمہ نے بارہا روکا اور دامن بچانے کی کوشش کی، مگر وہ زیادہ دیر محبت کی آنچ سے دور نہ رہ سکی تھی، اور ان کی محبت کا دم بھرنے لگی۔ یوں ان دونوں کے عشق کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، اور یوں خبر گھر والوں تک بھی پہنچ گئی۔ پھوپھی نے فوراً شادیوں کا ششہ چھوڑ دیا۔ حشمت علی لاکھ ہاتھ پیر مارنے اور بھاگنے کے باوجود نہ بچ سکے، اور زہرا سے شادی کے لیے مجبور ہو گئے، کیونکہ مقابل ان کی بہن دلہن بنی بیٹھی تھی اور فرار مشکل تھا۔ لیکن جب دونوں طرف سے رخصتی ہو گئی تو حشمت علی خان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے شہر آ گئے، اور سب کی مخالفت کے باوجود فاطمہ سے نکاح کر لیا۔ دوسری طرف زہرا نئی نویلی دلہن کے روپ میں ان کا انتظار کرتی رہ گئی، اور یوں ان کی نفرتوں کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حشمت علی خان بہن کا گھر اجڑنے کے خیال سے زہرا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا یہ رشتہ نبھانا ان کی مجبوری تھی، اور اپنی مجبوری اور شوق کو نبھاتے نبھاتے وہ شہر اور گاؤں میں بٹ کر رہ گئے، اور ہمیشہ گن چکر بنے رہے۔ حویلی والوں نے فاطمہ کو قبول نہیں کیا تھا، اور حشمت علی زہرا کو قبول نہ کر سکے تھے، لیکن پھر بھی زندگی بسر ہو رہی تھی، اور رشتے بھی چل رہے تھے۔ زہرا 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی، 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی، لیکن فاطمہ کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ حشمت علی کو بڑی خواہش تھی کہ فاطمہ ان کے بچے کی ماں بنے، لیکن اس خواہش نے پورا ہونے میں سالوں لگا دیے تھے، اور جب اشال پیدا ہوئی حشمت علی اور فاطمہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو بڑے لاڈ پیار اور ناز نخروں سے پالا تھا۔ فاطمہ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن مزاج کے لحاظ سے وہ باپ پر گئی تھی، ضدی اور تیز۔
فاطمہ حشمت علی کے سامنے ایسا کہتی تو وہ دل کھول کر ہنستے اور سینہ تان کے خوشی کا اظہار کرتے کہ ان کی بیٹی ہے تو انہی پر جائے گی نا۔ وہ شہر آتے تو اشال کو اپنے پاس اپنے سینے پر جھلاتے تھے اور باپ کی موجودگی میں وہ ماں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتی تھی۔ دونوں باپ بیٹی یہ خوب جمتی تھی۔ جتنے دن وہ شہر میں رہتے وہ کھل کر انجوائے کرتی تھی اور حشمت علی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ انہی خوشیوں بھرے دنوں میں ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک فاطمہ کے دل میں درد اٹھا اور پھر ہمیشہ کے لیے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ 15 سالہ اشال ماں کی اچانک ناگہانی موت پر گمسم ہو کر رہ گئی۔ اس کے لیے زندگی میں سب سے بڑا ستون اس کی ماں ہی تھی اور اب وہی ستون مٹی کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ حشمت علی خان نے اسے زندگی کی طرف لانے کی بہت کوششیں کی لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ اب حشمت علی اسے تنہا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اتنے بڑے گھر میں ملازموں کے رحم و کرم پر وہ کیسے رہ سکتی تھی، لہٰذا وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے آئے، لیکن حویلی میں اس کا وجود کسی کو بھی گوارا نہیں تھا۔ اس کے دونوں بھائی راغب علی اور جاذب علی اس کے قریب سے نفرت سے منہ موڑ کر گزر جاتے اور وہ دیکھتی رہ جاتی۔ اس کی بہن، اس کے دادی دادا، اس کے چاچا اور پھوپھی کسی نے بھی کبھی اس سے ٹھیک طرح بات نہیں کی تھی اور زہرا تو اس کے لیے سراپا نفرت تھی۔ وہ گزرتے گزرتے اسے دو چار سنا بھی دیتی تھی۔ حشمت علی خان کو پتہ تھا کہ اشال کے ساتھ سب کا رویہ کیسا ہے، لیکن وہ سب کو ایسے رویے سے روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بس اپنے بیٹوں اور بیٹی کو بلا کر سمجھایا کہ وہ اشال کو دکھی نہ کیا کرے، وہ ان کی بہن ہے آخر۔ لیکن ان تینوں نے اسے بہن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی ماں کی زبان بول رہے تھے۔ حشمت علی بے بس ہو گئے۔ پھر جیسے ہی اشال کا میٹرک کا رزلٹ آیا، اس نے حشمت علی سے فرمائش کی کہ وہ اسے کالج میں ایڈمیشن لے دیں۔ انہیں اس کے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بس اعتراض تھا تو شہر میں رہنے کا، کہ وہ کس کے پاس رہے گی۔ تو اشال نے ہاسٹل کا آپشن سامنے رکھ دیا اور بالآخر وہ مان ہی گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں حویلی میں رہ کر بھی وہ حویلی والوں کے اذیت ناک رویے کا عذاب سہ رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے بیٹی کو آزاد زندگی جینے کا پروانہ سونپ دیا تھا اور وہ تب سے اب تک ہاسٹل میں رہتی آ رہی تھی۔ پہلے کالج، پھر یونیورسٹی اور اب اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کرنے پر حشمت علی نے اسے گاڑی گفٹ کی تھی۔ وہ بی ایس آنرز کی اسٹوڈنٹ تھی، پورے ڈپارٹمنٹ میں ذہین اور لائق سمجھی جاتی تھی اور حشمت علی کو اس پر فخر ہوتا تھا، لیکن ان کے دوسرے بچے جل کر رہ جاتے تھے۔ سلام دادی، کیسی ہیں؟ اشال حشمت علی خان کے ساتھ گاڑی سے اتر کر سیدھی دادی کے قریب آئی تھی، جو لان میں موڑھے ڈالے بیٹھی زہرا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے بس سرسری سا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، حالانکہ وہ 7 ماہ بعد حویلی آئی تھی۔ اشال نے پلٹ کر حشمت علی خان کو ایک نظر دیکھا۔ انہوں نے اسے درگزر کا اشارہ دیا۔ سلام آنٹی۔ اس نے مروتاً زہرا کو بھی سلام کر دیا، حالانکہ وہ اسے دیکھ کر دوسری طرف منہ پھیر چکی تھیں۔ آؤ بیٹا اندر چلو، تھک گئی ہو، آرام کر لو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھ گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ زہرا سلام کا جواب نہیں دے گی۔ ہوں، بڑی آئی مہارانی، تھک گئی ہوگی۔ زہرا کو آنکھ چھونے لگی۔ اب یہ سلسلہ تب تک رہنا تھا جب تک اشال نے حویلی رہنا تھا۔ ارے زہرا کیوں خون جلاتی ہے اپنا؟ 4 دن کے لیے آئی ہے، چلی جاتی ہے۔ دادی نے بہو کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ 4 دن بھی بہت ہوتے ہیں اماں۔ بڑا خان جتنی دیر یہ منحوس یہاں رہتی ہے، اس کے آس پاس پھرتا اور اس کی فکروں میں لگا رہتا ہے۔ ارے اس کی بیٹی ہے، فکر تو کرے گا ہی۔ دادی کا بھی جواب نہیں تھا، کسی کی بھی طرفدار ہو جاتی تھی۔ بیٹی تو فارینہ بھی ہے، اس سے تو کبھی اتنا پیار نہیں کیا۔ فارینہ پاس جو رہتی ہے اور وہ بیچاری ہمیشہ شہر میں۔ کیا ہوا ہے اماں سائیں؟ فارینہ قریب آ بیٹھی۔ وہ تمہارے بابا جان کی چہیتی آئی ہے شہر سے۔ اوہ، پھر تو بڑی خاطرداریاں ہوں گی۔ فارینہ کے لہجے سے جلن نمایاں تھی۔ ہاں شروع ہو چکی ہیں، وہ دیکھ لو۔ انہوں نے ملازمہ کی طرف اشارہ کیا، جو گاڑی سے اشال کا بیگ نکال کر اندر لے جا رہی تھی۔ واہ کیا قسمت پائی ہے، ماں نے بھی ہمارے سینے پر مونگ ڈلتے ہوئے ٹھاٹھ سے زندگی گزاری اور اب بیٹی بھی عیش کر رہی ہے اور ایک ہم ہیں اس 4 دیواری میں بند۔ فارینہ کو اپنی زندگی پر افسوس ہوا تھا۔ بس بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ زہرا نے بیٹی کو دلاسا دیا تھا اور دادی وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کا یہ دکھ بھرا ڈرامہ اب دیر تک چلے گا۔ اشال باتھ روم سے باہر نکلی تو موبائل کی ٹیون پر چونک گئی۔ اس کا موبائل بیڈ پر رکھا تھا اور متواتر رنگ ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، سکندر کالنگ پڑھ کر وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ ہیلو، تولیہ سائڈ پر رکھتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے فون کر رہا ہوں۔ سکندر کا انداز استحقاق بھرا تھا۔ شاور لے رہی تھی، اس نے مختصر بتایا۔ اوہ، میں سمجھا سیل کہیں چھوڑ گئی ہو۔ نہیں جناب، گاؤں آتے ہوئے میں موبائل کیسے چھوڑ کر آ سکتی تھی۔
اشال نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سلجھانے کی کوشش کی۔ گاؤں؟ سکندر بری طرح چونکا اور جواباً اشال پہ ٹھٹک گئی، لیکن پھر جلد ہی سنبھلتے ہوئے بولی، جی جناب گاؤں، میرا آبائی گاؤں، بابا مجھے لینے آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ آنا پڑا۔ لیکن تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ سکندر کے انداز میں افسردگی اور شکوہ گھلا ہوا تھا۔ میں نے آپ کے نمبر پر ٹرائی کیا تھا مگر آپ کا نمبر آف تھا۔ اشال، میرا نمبر آف ہو بھی تو محض تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یقیناً میں کسی میٹنگ میں تھا، تم بعد میں بھی تو بتا سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ سکندر کی آواز پر افسوس کے ساتھ ساتھ اداسی کا غبار بھی چھا رہا تھا۔ بتا دیتی تو آپ کیا کرتے؟ مجھے روک لیتے؟ اشال لاپرواہی سے کہتی گیلے بالوں سمیت بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ ہاں میں روک لیتا، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ اس کی بے قراری ہر لفظ ہر انداز سے آیا تھی۔ 2-3 دن ہو چکے ہیں نا، 3 سال تو نہیں۔ اشال ابھی بھی نارمل تھی، وہ سکندر کی بے چونیوں سے ہز اٹھا رہی تھی۔ تم 3 سال کہتی ہو، مجھے تو 3 صدیاں لگ رہی ہیں، اس نے جیسے اپنی بے قراری کا عالم بتایا، اور اشال حقیقتاً چپ ہو گئی۔ اشال پلیز تم کل ہی واپس آ جاؤ۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولا، اتنی جلدی کیسے آ سکتی ہوں؟ اشال نے حیرت سے کہا، کوئی بھی بہانہ کر دو یار، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اف سکندر، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں اتنے ماہ بعد گاؤں آئی ہوں، ایک رات گزار کے پھر واپس شہر آ جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اب خاموش ہونے کی باری سکندر کی تھی، اور پھر 4-5 سیکنڈ کے خاموش رہنے کے بعد اس نے چپ چاپ فون بھی بند کر دیا تھا۔ پہلے تو اشال کو کوئی احساس نہ ہوا، مگر جب اس نے کچھ بھی کہے بغیر فون بند کیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کافی بے مروتی کا مظاہرہ کر گئی ہے۔ اسے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ نارمل طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا۔ اس طرح تو وہ اپنے کیے پر خود ہی پانی پھیر دیتی۔ اس نے جلدی سے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف رنگ جا رہی تھی، مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ سکندر پلیز کال ریسیو کرو، اس نے میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ تم نے جب آنا ہو آ جانا، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب فوراً آیا تھا، لیکن سکندر بس بھاڑ میں گیا سکندر۔ وہ بڑی تیزی سے میسیجز کا جواب دے رہا تھا۔ بھاڑ میں نہیں، میرے دل میں، اشال نے مسکراتے ہوئے لکھا اور سینڈ کر دیا۔ اگلے 15 سیکنڈ میں میسیج کے بجائے اسے کال آ گئی۔ اشال کے لبوں کی مسکان گہری ہو گئی تھی۔ ہیلو، وہ آہستگی سے بولی، کیا کہا تم نے؟ وہ جیسے اس کی زبان سے سننا چاہ رہا تھا۔ جو آپ نے پڑھا؟ وہ اپنی مسکراہٹ روکنے لگی۔ میں نے ٹھیک سے نہیں پڑھا، تم دوبارہ کہو۔ وہ مچل رہا تھا۔ میں دوبارہ سینڈ کر دیتی ہوں، آپ ٹھیک سے پڑھ لیجئے، وہ شرارت سے بولی۔ اشال کیا چاہتی ہو؟ وہ زچ ہونے لگا۔ آپ کو تنگ کرنا چاہتی ہوں۔ یار میں تو پہلے سے ہی تنگ ہوں، اور کتنا کروں گی؟ وہ گہری سانس کھینچ کر بولا۔ اتنا کہ آپ کے آس پاس رہنے والوں کو بھی پتہ چل جائے، وہ دلکشی سے بولی تھی۔ پتہ چل چکا ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے۔ سکندر خان آفریدی کسی کا دیوانہ ہوا پھر رہا ہے۔ آغا جان مجھے خاصی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ حیدر مجھ سے چھوٹا ہے، مگر باتوں باتوں میں وہ بھی مجھے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اماں الگ مجھے کریدتی رہتی ہیں۔ سب جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ سکندر خان کو بے چین کرنے والی ہستی کون ہے۔ وہ بے قراری سے بول رہا تھا۔ تو آپ بتا دینا کہ وہ ہستی کون ہے۔ اشال کے انداز کی لاپرواہی ہنوز تھی۔ پہلے اس ہستی کو تو بتا دوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ ایک دم انجان بنتے ہوئے بولی۔ اشال، واقعی میرے حال دل سے انجان ہو یا پھر انجان بننے کی کوشش کرتی ہو؟ سکندر جیسے صاف صاف بات کرنے پر تل گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب تم خوب سمجھتی ہو۔ تم واپس آ جاؤ، پھر بات کروں گا۔ اس نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا، اور اشال بے ساختہ ہنس پڑی۔ مطلب تو میں واقعی خوب سمجھتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے ہیئر برش اٹھایا اور بالوں میں پھیرنے لگی۔ صبح اشال کی آنکھ اچھے خاصے شور کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہاں پر ہے، پھر ہلکے سے اندھیرے میں اسے بڑا سا وسیع کمرہ، اونچی چھت اور دیوار گرد لکڑی کی الماری نظر آئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ حویلی میں ہے، اور جیسے ہی تمام حس بیدار ہوئیں ویسے ہی شور کی آواز پر پریشانی بھی جاگ اٹھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری اور چپل پہن کر باہر نکل آئی۔ میں قتل کر دوں گا خورشید خان کے بیٹے کو، وہ جان بوجھ کر میرے سامنے آیا ہے۔ اسے پتہ بھی تھا کہ سامنے میرا دشمن ہے، اس نے میرے بجائے اس کی سائیڈ لی۔ اگر اسے ان کی ہی طرفداری کرنی ہے تو ہم سے کیوں تعلقات بنا رکھے ہیں؟ راغب علی خان ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑے دھاڑ رہے تھے۔ اشال نے ناسمجھی والے انداز میں آنکھیں پھیلا کر ان کو دیکھا تھا۔ وہاں تقریباً حویلی کے سبھی افراد موجود تھے، اور سبھی کے چہرے پر پریشانی تھی۔ پاگل مت بنو راغب خان، تمہاری دشمنی بازل خان سے ہے، خورشید خان کے بیٹے سے دشمنی کیوں مول لے رہے ہو؟ حشمت علی نے اسے ٹوکا، مگر راغب خان کے سر پر غصے کی آگ سوار تھی۔ یہ میری انا کا سوال ہے بابا جان، اگر ان کو قتل نہ کیا تو خود قتل ہو جاؤں گا۔ میں ان کو چھوڑ بھی دوں تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔
راغب خان واقعی سچ کہہ رہے تھے، لیکن حشمت علی خان کو یہ سچ منظور نہیں تھا۔ ہم صلح کروا دیں گے تم لوگوں کی۔ یہ تو پھر بے غیرتی والی بات ہوئی نا۔ راغب خان کسی طور پر ماننے والے نہیں تھے۔ تو ہم تمہاری غیرت کی بھینٹ کسی کی زندگی کو چڑھا دیں؟ جن کی زندگی ہے یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ گلباز نے اچھا نہیں کیا میرے مقابلے پر آ کر۔ راغب علی غصے سے پھنکار رہا تھا اور اشال ان کی اس قدر صفاقی پر جھرجھری لے کر افسوس سے سر جھٹکتی واپس کمرے میں آ گئی۔ ایسے ہنگامے تو یہاں آئے روز ہوتے تھے۔ زیادہ ہاتھ راغب علی کا ہی ہوتا تھا۔ حالانکہ حشمت علی خان نے ان کے نکیل ڈالنے کے لیے ان کی شادی بھی نوجوانی میں ہی کر دی تھی۔ اب ان کی 5 سال کی بیٹی بھی تھی، مگر پھر بھی ان کے انداز و اطوار اور مزاج نہیں بدلا تھا، جس پر حشمت علی ہمیشہ ہی خائف رہتے تھے۔ وہ ہر کسی سے دشمنیاں نہیں پال سکتے تھے، لیکن راغب علی خان باپ کی بات ذرا کم ہی سنتے تھے۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس کی سیکریٹری نے انٹر کام سے اطلاع دی۔ کون ہے؟ وہ کافی مصروف تھا۔ سر، وہ نام نہیں بتا رہی۔ اوکے، اندر بھیج دیں۔ پہلے تو وہ چونکا، پھر سرسری سا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ السلام علیکم۔ اشال گلاس ڈور کھول کر دبی اس کارپیٹ پر بنا آہٹ پیدا کیے آہستگی سے چلتی عین اس کی ٹیبل کے پاس پہنچ گئی، اور اشال کی آواز پر سکندر کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا تھا۔ اشال، تم یہاں؟ وہ مارے خوشی کے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔